بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو اہم خبریں جی ان کو میں لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں آج. اور ایک خبر یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب گورنمنٹ نے NRO دیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پروٹیسٹ کیا اور 3-4 روز جو لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے سڑکوں پہ، پاکستان کی سڑکوں پہ، ان کو NRO دیا گیا حکومت کی طرف سے، اور انہوں نے ڈیروگیٹری لینگویج یوز کی تھی اگینسٹ دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، لیکن پھر بھی ان کو NRO حکومت نے دے دیا جی. ایک تو یہ خبر ہے جی. دوسری جانب جناب شہریار آفریدی منسٹر آف اسٹیٹ جو ہے انٹیریئر کے، وہ کہتے ہیں جناب، وہ الزام وہ یہ لگا رہے ہیں کہ جناب پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں انکلوڈنگ پاکستان مسلم لیگ نون، وہ جتنا بھی وائلنس ہوا، وائلنس کے انسیڈنٹس ہوئے پاکستان کے اندر جب یہ سٹینڈ آف تھا، جب پروٹیسٹر سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، تو انہوں نے مسلم لیگ نون نے یعنی کہ وہ بھی اس میں شامل تھی along with ادر پارٹیز، کوئی اور پارٹیز بھی کچھ لوگ پارٹیز شامل تھی جنہوں نے یہاں پہ انریسٹ کریٹ کیا. یہ 3 دن کا سٹینڈ آف جو تھا جی، اس کے بارے میں شہریار آفریدی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں نون لیگ والے بھی شامل تھے اور کچھ اور پارٹیز بھی شامل تھیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس تھنگ جی. آئی ٹرائی ٹو گیٹ لائیو کالز ایز ویل، اور کوشش کروں گا کہ آپ کی لائیو کالز بھی بیچ میں لیتا رہوں. میں اپنے پینل کا انٹروڈکشن کرا دوں جی. فیاض الحسن چوہان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف سے جی، پنجاب کے انفارمیشن منسٹر ہیں جی. رومینہ خورشید عالم صاحبہ جی مسلم لیگ نون سے، اور اخوند زادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. میرے خیال میں چوہان صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. چوہان صاحب، آپ کے جو منسٹر ہیں، یعنی کہ آپ کی پارٹی کے جو اسٹیٹ منسٹر ہیں انٹیریئر کے، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ مسلم لیگ نون بھی شامل تھی along with ادر پارٹیز، جو کہ 3 دن کا پروٹیسٹ ہوا جو سڑکوں پہ ہوا، اور یہاں پہ جو سٹینڈ آف تھا اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی along with some other parties جو کہ پروٹیسٹ کیا گیا پاکستان کی سڑکوں پہ. آپ کے پاس کیا پروف ہے اس چیز کا کہ مسلم لیگ نون والے بھی شامل تھے اس میں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، شہریار آفریدی صاحب نے کوئی غلط نہیں کہا، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. میرے پاس بھی یہی رپورٹس ہیں، اور میں نے ان کے کہنے سے تقریباً 3 دن پہلے یہ بات بریک کر دی تھی. اور موٹر وے پہ شیخو پورہ سے لے کے لاہور کے درمیان زیادہ یہ فسادات ہوئے تھے، اور جی ٹی روڈ پہ اور ہائی ویز پہ جو اندرون پنجاب شیخو پورہ گجرانوالہ کے جتنے اضلاع ہیں وہاں پر یہ زیادہ وائلنس ہوئی تھی. اور اس میں ہماری رپورٹس ہیں کہ اس میں نون لیگ کے ایکٹیوسٹ موجود تھے، نون لیگ کے جو صوبائی اور ضلعی رہنما تھے اور ان کے ایکٹیو کارکنان تھے، انہوں نے پورا حصے بقدر جسا اپنا کردار ادا کیا تھا. اب وہ کس کے کہنے پہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، اب یہ نون لیگ کی جماعت ہی جانتی ہے. لیکن یہاں پہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس ایشو پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے میکاولی کی اور چانکیا کی سیاست کی. آن دا فلور آف دا ہاؤس کچھ اور قسم کا جیسچر رکھنے کی کوشش کی گئی اور پریکٹیکلی کچھ اور پھر پیپلز پارٹی کا تو یہ تھا کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس خورشید شاہ صاحب نے ڈومیسٹک پالیٹکس سیو کرنے کے لیے، انٹرنل پالیٹکس پاکستان میں سیو کرنے کے لیے کچھ اور بیان دے رہے تھے اور عمران خان صاحب کی تقریر کو کرٹیسائز کر رہے تھے. لیکن بلاول زرداری صاحب انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنی فیس سیونگ کے لیے اور اپنا ایک گڈ ول جیسچر کریٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ان کو وہ عمران خان صاحب کی تقریر کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح نون لیگ کی قیادت آن دا فلور آف دا ہاؤس تو کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن پریکٹیکلی ان کے جو ہے وہ کچھ اور قسم کے جناب معاملات نظر آئے گراس روٹ لیول پہ. تو شہریار آفریدی صاحب نے کوئی غلط نہیں کہا، بالکل ٹھیک کہا. آپ اس چیز سے اتفاق کرتی ہیں رومینہ بی بی کہ اب آپ پہ ایک اونس آپ لوگوں پہ آ گیا جی، کیونکہ یہاں پہ پنجاب کے انفارمیشن منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والے شامل تھے، جو یہ فسادات ہوئے سڑکوں پہ ان میں نون لیگ والے شامل تھے، اور اسٹیٹ منسٹر شہریار آفریدی بھی یہی کہہ رہے ہیں. Anything you want to say? Thank you so much.
thank you so very much رانا مبشر صاحب for inviting me on the show. جہاں تک بات ہے اس بات کی جو انہوں نے کہا موصوف ہمارے جو صوبائی وزیر پنجاب ہیں ان کی رپورٹس کی جہاں تک بات ہے تو پہلے تو میرے خیال میں ہمیں بھی چیک کروانا چاہیے کہ جب ہمارے ہاں دھرنے ہماری دور حکومت میں دھرنے ہوتے تھے اور جس قسم کے چاہے وہ کوئی احتجاج بعد میں چلیں گے. let's stick to this thing جی. یہ جو ابھی جو پروٹیسٹ فائن ابھی جو انہوں نے بات کی ہے بالکل میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان دونوں جماعتوں کیونکہ اخونزادہ چٹان صاحب بھی بیٹھے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنی جماعت کے بارے میں ضرور کہیں گے لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہماری تو لیڈرشپ جب جو ہے وہ جیل میں رہی مختلف مقدموں میں رہی تو ہم نے تو تب نہیں کیا ہم نے تب ایسے کوئی کام نہیں کیا تو ہم نے اب کیوں کرنا تھا. اور ایک ایسے موقع کے اوپر چوہان صاحب بڑا وہ رپورٹ شیئر کریں نا نام شیئر کریں رپورٹ شیئر کریں. آپ کی بات ٹھیک ہے انہیں شیئر کرنی چاہیے رپورٹ آپ سے لیکن وہ بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کے پاس اس قسم کے شواہد موجود ہیں اور شہریار جیسے شواہد ڈیفرنٹ کیسز میں آ رہے ہیں. اوکے فائن دیکھیں یہ I think they always try to use let me please رانا صاحب ایک سیکنڈ صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیشہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ ادھر ادھر نظریں کروانے کے لیے یا دھیان ہٹانے کے لیے ایسے باتیں کی جاتی ہے اور نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب کی سپیچ کے بعد ہم سب کو لگا کہ واو واٹ اے سپیچ لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کہاں گئی اس کے بعد وزراء کہاں گئے اس کے بعد گورنمنٹ کیوں متحرک نظر نہیں آئی اور پھر ایک دم چیزیں غائب ہوئیں پھر پورا پاکستان بند ہوا تمام موبائل سروسز بند ہوئیں لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا رومینہ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے لوگ ذلیل و خوار ہوئے لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیے گا آپ کی دور حکومت کے اندر تقریباً 14 دن پلس یہی لوگ سڑکوں پہ بیٹھے رہے ہم تو پرانا پاکستان رانا صاحب وی آر فرام اولڈ پاکستان میری بات سن لیجیے آپ کے دور حکومت میں تقریباً 14 دن سے زیادہ یہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے رہے 24 دن بالکل ٹھیک کہا آپ نے 24 دن یہ لوگ بیٹھے رہے اور 24 دن کے اندر جو کچھ ہوا اس میں جو آپ لوگوں کی ایڈمنسٹریشن نے جو آپریشن کرنے کی اسلام آباد میں ایٹ لیسٹ جو کوشش کی دیٹ واز لائک اے ڈیزاسٹر اور یہاں پہ جو تقریباً 24 دن جو حالات تھے لیکن ان کو اتنا کریڈٹ تو دے دے رومینہ اتنا کریڈٹ دے دیجئے اس میں تو یہ لوگ خود شامل تھے رانا صاحب پلیز یہ تو خود شامل تھے اچھا چلے یہ شامل تھے کون شامل تھا میں اس میں نہیں پڑھ رہا لیکن اتنا کریڈٹ میرے خیال میں ان کو دے دینا چاہیے کہ 3 دنوں میں انہوں نے وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ وداؤٹ اینی کوئی نہ بندہ مرا نہ زخمی ہوا تو انہوں نے جناب ساری چیزیں وائنڈ اپ کروا دی نہیں دیں گی آپ نہیں دینا چاہتی محمد نہیں میڈیا تو بلیک آؤٹ تھا میڈیا تو آپ کے دور میں بھی بلیک آؤٹ تھا میڈیا تو آپ کے دور میں بھی کوئی بات نہیں تو ہم دیکھیں ہم تو ہیں ہی پرانے پاکستان کے لوگ بڑے لوگ مطلب آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں ہم تو پرانے پاکستان کے خوفناک شاید لوگ ہیں بقول ان کے لیکن یہ تو نیا پاکستان ہے نا ہم تو نئے پاکستان کی بات کریں جو رومینہ ریز کر رہی ہے چوہان صاحب رومینہ آپ ہی کا کویسچن میں لے کے آگے چلتا ہوں جو ویلڈ کویسچن ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی پروف ہے چوہان صاحب جیسے رومینہ کہہ رہی ہیں تو آپ وہ شیئر کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ جو پروف ہیں آپ کے پاس کہ مسلم لیگ نون انوالو تھی ان سارے فسادات میں رانا صاحب ان کے 24 دنوں میں اور ہمارے جو 3 دنوں میں کچھ فرق ہے وہ تو اس کا ذکر ہو گیا نہیں جی مجھے ایک منٹ میں بات اگر پوری کروں ان کا جو دھرنا تھا وہ آپ بیل مجھے مار کے مزداق انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ختم نبوت کی آرٹیکلز جو ہے وہ آئین میں سے ختم کیے تھے جس کی وجہ سے وہ سارا وقوع کریٹ ہوا تھا یہاں پہ ڈیسیژن عدالت کی طرف سے آیا ہے اس کے باوجود ان کے 24 دنوں میں 1% بھی نہ دم نہ پیر کوئی چیز بھی ان لوگوں کے حوالے سے کرنے کے حوالے سے نہیں پکڑ سکے تھے مجبوراً اسلام آباد ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا انہوں نے فیصلہ دیا رولنگ دی کہ فوج یا رینجر اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں پھر فوج اور رینجرز نے آ کے معاملہ سارٹ آؤٹ کیا اور 8 بندے مارے گئے 8 بندے مروا کے اور 20 لوگوں کا خون بہا کے اور اربوں روپے کی املاک کا نقصان پہنچا کے پھر بھی آ کے فوج نے مسئلہ حل کیا تھا جناب والا ہم نے عدالت کا ایشو تھا عدالت کا فیصلہ تھا اس کے باوجود ہم نے 3 دن کے اندر کمال حکمت عملی اور دانش مندی کے ساتھ ایک خون بہائے بغیر ایک گولی چلائے بغیر ایک شیل چلائے بغیر ہم نے معاملہ سارٹ آؤٹ کر دیا یہ ان کی گڈ گورننس کا اور ہماری گڈ گورننس کا فرق عوام جو ہے وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا میں ذرا چٹان صاحب کے پاس چلوں گا چٹان صاحب
زرداری صاحب یعنی کہ آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں جناب کہ گورنمنٹ نے NRO دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ڈیروگیٹری لینگویج یعنی کہ جو فسادات تھے 2-3 دن جو یہاں پہ اسٹینڈ آف تھا اس میں جن لوگوں نے ڈیروگیٹری لینگویج یوز کی اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ان کو NRO دیا گیا. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں NRO کیسے دیا گیا جی؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ خود جناب محترم عمران نیا جی صاحب کا تقریر اٹھا کے دیکھ لیں اور ان لوگوں نے جو بیانات دیے ہیں کہ ججوں کو قتل کرے اور آرمی چیف کے بارے میں جو کچھ کہا اور جس طریقے سے آرمی میں بغاوت کی کوشش کی آپ وہ سارا سب کچھ دیکھ لیں. آپ خود فیصلہ کریں کہ ابھی تک ان دونوں میں سے ایک بندہ نہیں پکڑا گیا تو یہ NRO نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. دوسرا بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں شہریار افریدی نے جو رپورٹ دیا ہے یہ جو دھرنا تھا یہ جو احتجاج تھا پارٹیوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہے پارٹی لیڈرشپ ایک ہے پارٹی ورکر. اس میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلم لیگ کے لوگ بھی ہوں گے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے اور اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا جان ہمارا مال ہمارا اولاد ہمارا سر سب کچھ قربان. لیکن جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے تمام لیڈرشپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم اس کے ساتھ تھے ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان لوگوں میں ہمت نہیں ہے یہ کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے. یہ اس طرح کا دھرنا نہیں تھا. ہماری طرف سے کوئی بندہ آپ ثابت نہیں کر سکتے نہ مسلم لیگ کی طرف سے اس طرح کا بندہ. یہ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھے میڈیا پہ دیکھے سوشل میڈیا پہ دیکھے میں نے بھی دیکھے سب نے دیکھے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ مسلم لیگ کا کوئی آفس بیرر ایسی جانا پہچانا شخصیت یا پیپلز پارٹی کا کوئی جانا پہچانا شخصیت جا کے اور وہاں پہ ان کے احتجاج میں شامل ہوا ہے اور یا کوئی دنگا فساد میں شامل ہوا ہے. لیکن ان لوگوں کا تو ثبوت پڑا ہے کہ یہ لوگ جاتے تھے اور آگ کو بھڑکاتے تھے اور اس کو پورا کوشش کرتے تھے. چٹان صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا. چوہان صاحب کے سامنے یہ کوشچن رکھتے ہیں. چوہان صاحب جن لوگوں نے دیکھا جن لوگوں نے سنا اور جو کچھ چلتا رہا جن لوگوں نے ڈیروگیٹری لینگویج یوز کی آپ نے ان کو چھوڑا تو چھوڑا کوئی NRO کیا جیسے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یا چٹان صاحب کہہ رہے ہیں. کیا NRO تھا کیا وجوہات تھی؟ ایک بریک لے لوں اس کے بعد واپس آتا ہوں تو چوہان صاحب اس کا جواب دے دیجیے گا. بریک پہ جانے سے پہلے جی چٹان صاحب نے ایک کویسچن ریز کیا ہے اور فیاض الحسن چوہان صاحب کے صاحب نے ایک کویسچن رکھا ہے اور the question is کہ جن لوگوں نے ڈیروگیٹری لینگویج یوز کی ان کو کیوں آسانی سے واک آؤٹ دے دیا گیا ان کو کیوں آسانی سے جانے دیا گیا اور کیا وجوہات تھی what was the understanding جو گورنمنٹ کے اور جناب پروٹیسٹرز کے درمیان تھی. چوہان صاحب what was the understanding جی؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں NRO دیا ہے چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی تھی وہ ذرا بتا دیجئے. رانا صاحب مجھے ایک چیز بتائیں آج سے 3 سال پہلے محترم آصف زرداری صاحب نے کھڑے ہو کر فوج کے چیف کو اور فوج کو جناب کہا تھا کہ تم جناب 3 سال کے لیے آتے ہو اپنی اوقات میں رہو ہم پوری زندگی کے لیے سیاست کرتے ہیں اور میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا جنا ادارے کی اور تم لوگوں کی. یہ میرا بھائی اخنزادہ چٹان پیچھے کھڑا ہوا تھا ادھر ٹھیک ہے نا جی. آپ بتائیں کہ اس کے بعد یہ دوبارہ پہلے تو بھاگ گئے ٹھیک ہے جی دبئی اس کے بعد یہ دوبارہ ان ہوئے ان کو کون سا NRO ملا تھا پہلے مجھے یہ بتائیں. پہلے تو یہ اپنا NRO پہلا والا NRO تو جو ہوا نا بدنام زمانہ ٹھیک ہے جی جنرل پرویز مشرف سے یہ جو دوسرا NRO تھا جس NRO کی ابھی ہم سے بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں خادم رضوی صاحب ہوں یا پیر افضل قادری صاحب ہوں انہوں نے بنیادی طور پہ آصف زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کی جناب وہ پلی پکڑی ہے انہوں نے ان کا رستہ پکڑا ہے. یہ اداروں کو دھمکیاں اداروں کو گالیاں اداروں کے چیف کو جناب آنکھیں دکھانا ان کو برا بھلا کہنا ان کو اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں دینا اپنے حواریوں کے ذریعے سے چیف جسٹس کے اور ججوں کے بچوں کو اغوا کر کے فیملی والوں کو دھمکیاں دینا یہ ان کی روٹین ہے. چوہان صاحب دیکھیے تو اچھا ہی نہیں لگتا کہ جو انہوں نے کیا زرداری صاحب نے
وہ کیا نون لیگ کی حکومت میں، میں نون لیگ والوں سے پوچھ لوں گا وہ، ٹھیک ہے جی. باقی جو رہ گیا مسئلہ وہ کس نے کیا کیا تھا کس کے دور حکومت میں ان سے پوچھ لوں گا. فی الحال آپ یہ بتا دیجئے جو ابھی ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے، ابھی آپ کے دور حکومت میں ہوا ہے، پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ہوا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ ظاہر افراد کو گرفتار کیا ہے، جن لوگوں نے نجی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، عام شہریوں کی جان مال عزت کے ہاتھ ڈالا، ہم نے ان کے خلاف کریم ڈاؤن کیا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سختی سے آرڈر ہے کہ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. جن لوگوں نے جناب یہ دنگا فساد کے اندر اور گھراؤ جلاؤ کے اندر جو کردار ادا کیا ہے، تو جناب میں نے تو آپ کو جواب دے دیا، لیکن ذرا زرداری صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یہ دوسرا این آر او ان کا جو ہوا تھا ذرا اس کی تفصیلات بھی ہمیں بتا دیں. چلے میں اس پہ بھی آتا ہوں، کیا تفصیلات جس کے تحت واپس آئے ہیں؟ چٹان صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. پہلے تو یہ اینٹیں تلاش کرنے کے لیے دبئی گئے تھے، پھر واپس آئے، تو کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی ہوگی نا. لیکن زرداری صاحب سن لیجئے، زرداری صاحب جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تقریباً 1200 لوگ پکڑے ہیں، اور جو فوٹیجز دیکھ کے آپ لوگوں نے 1200 لوگوں کو آپ بک کیا ہے، پکڑے ہیں آپ نے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے. جن لوگوں نے بڑے لوگ جو تھے اس پروٹیسٹ میں جو شامل تھے ان کو آپ نے جانے دیا. چٹان صاحب آپ جواب دے دیجئے جی اینٹ سے اینٹ بجانے کا بھی، اور اگر آپ سیٹسفائیڈ ہے چوہان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے تب بھی بتا دیجئے. دیکھیے جی ماضی میں اگر جائیں گے تو ماضی میں تو پینٹ گیلا کرنے والے باتیں لوگوں نے کی ہے، اور اس کی ویڈیو بھی ہے. اور زرداری صاحب نے سپیچ کیا تھا، لیکن زرداری صاحب نہ بھاگا تھا، 15 دن پاکستان میں تھا اور پھر علاج کے لیے باہر گیا تھا اور باہر آیا ہے. یہ اور ہے کہ ہمارے مہربان جب بھی زرداری صاحب ملک سے باہر جاتے ہیں، یہ چوہان میرے ساتھ 1000 ٹاک شو پہ بیٹھا اور کیا واپس آنے والا نہیں ہے اور واپس نہیں آئے گا، اور وہ بھاگ گیا، ملک چھوڑ دیا. نہ ہم نے کبھی ملک چھوڑا ہے. اگر ہم ملک چھوڑتے، اگر ہم نارو کرتے تو مشرف کے ساتھ کرتے 11 سال جیل کیوں کاٹتے؟ اگر زرداری صاحب نارو کرتے، اور جسے نارو کا انہوں نے ذکر کیا تو اس کا ایک بینیفٹس مجھے بتائے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے. اگر کوئی بینیفٹس ملا ہے تو اس ملک کو ملا ہے، اس ملک کی جمہوریت کو ملا ہے. آج جو چوہان صاحب منسٹر ہے یہ بھی ان نارو کے مرہون منت ہے، اور اگر 5 سال نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہا تو وہ بھی ان نارو کا مرہون منت ہے. ہم نے ان نارو کیا تھا جمہوریت کے لیے، اور ہم نے نہیں کیا تھا، ہمارا ان نارو ضرورت نہیں تھا، ان نارو حکومت کا ضرورت ہے. ان نارو ہمیشہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ آج زرداری صاحب جو اینٹ سے اینٹ پر جانے کی بات کر کے گئے تھے وہ کیا انڈرسٹینڈنگ کیا تھی؟ واٹ واز دا انڈرسٹینڈنگ؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھا. ہم نے ہمارے کراچی میں واپس آئے تھے تو انڈرسٹینڈنگ کر کے آئے تھے؟ میں جناب کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھا، نہ وہ اس وجہ سے زرداری صاحب ملک سے باہر گیا تھا، نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ملک کے اندر آیا تھا. بیمار تھا، آپ کو پتہ ہے انٹرویو میں انہوں نے اپنا وہ جسم دکھایا جہاں پہ ان کو انجیکشن لگے تھے کہ یہ مجھے انجیکشن نہیں لگے رہے ہیں، میں بیمار ہوں، جیسا میرا علاج ہوگا میں ملک کے اندر آ جاؤں گا. لیکن چوہان صاحب مجھے یہ بتائے کہ یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگ پکڑے. آپ مجھے یہ بتائے وہ زرداری صاحب نے آپ لوگوں کو بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ بولتے بہت ہے، میرا عمل نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگ کم بولتے اور تھوڑا بھی کام کرتے تو وہ نظر آ جاتا. اب آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بولتے بہت ہیں اور کرتے کم ہے. آپ لوگ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بھاشن دیتے تھے کہ دیکھو پاکستانیوں اور انصاف سب کے لیے ایک جب نہیں ہوگا تو ملک میں یہ ہوگا، اور قانون سب کے لیے ایک نہیں ہوگا. بھائی یہ کیسا قانون ہے آپ کا کہ 1 درجن کیلے جس نے گاڑی سے اٹھائی اس کو تو آپ پکڑ رہے ہیں، لیکن جس نے ملک کے اداروں کے اندر بغاوت کی کوشش کی اس پہ آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں. جنہوں نے ججوں کو قتل کرنے کی پیشوی دی، یا تو فیصلہ کرے کہ اس ملک کے سڑکوں پہ سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے، آرمی بھی فیصلہ کرے، سویلین گورنمنٹ بھی فیصلہ کرے کہ اتنے لوگ جس کے پاس اور وہ سڑکوں پہ آئے، وہ کوئی بغاوت کرے، وہ ملک کو کسی ادارے کو گالی دے، اداروں کو توڑ دے، ملک کو تباہ کرے، اس پہ ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے. یا ہمت کرے، ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی طرح جا کے نہیں ان سے ملتے ہیں.
हम चाहते हैं कि आप 5 साल हुकूमत चलाई। ओके, हिम्मत करें इमरान नियाज़ी का भाषण जो इन्होंने वो कौम से खिताब किया था, आज अमल करें इस खिताब पे। चलें जी, चौहान साहब को रिस्पांस देने दे। चौहान साहब को जवाब देना चाहिए। जी जी राणा साहब, जी जी राणा साहब, मेरा भाई कहता है कि हमने खरबों रुपए की करप्शन के केसेस वापस कराने वाला एनआरओ किया जमहूरियत के लिए। हमने कत्ल गारत गरी के केसेस के खिलाफ एनआरओ के लिए जमहूरियत के लिए। हमने भत्ते और मंथलिया के लिए कत्ल गारत गरी के खिलाफ जनाब एनआरओ लिया जमहूरियत के लिए। हमारा बताइए एनआरओ से माफ हुआ है। बीच में ना बोलो ना यार, एक केस मिसाल के तौर पे बयान करो ना, ऐसी बात नहीं आपका वो ये केस आपका हुआ है एनआरओ की वजह से। सुन लो ना यार, चट्टान साहब सुन लो ना, आपने किया जमहूरियत के लिए कत्ल गारतगरी, गुंडागर्दी, खरबों की करप्शन के जना हक में एनआरओ। हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर लॉ नेशनल्स को बचाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर मजीद एक्सट्रीमिज्म को बचाने के लिए एक गोली चलाए बगैर अगर एक इवेंट कंट्रोल कर लिया, हमने गलत किया। आप करे तो रामलीला, हम करे तो करैक्टर डीला, वाजी वाह सुभान अल्लाह। आप करे तो माशाल्लाह, हम करे तो अस्तगफिरुल्लाह। आप करे करप्शन के लिए, बददानती के लिए, कत्ल गारतगरी के लिए, अपनी जनाब हर किस्म की जनाब सियासी और अपनी जाती जो गुनाह है और जुराइम है उनको बचाने के लिए एनआरओ करें, वो जमहूरियत के लिए है। और हम पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान की दो चीजें पूछनी है जी, दो हमारे लिए जनाब बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं मेरे बताओ कि आप वजीर है, आप अपोजिशन में नहीं है, आप कह रहे हैं कि जुर्म है। चट्टान साहब और चौहान साहब, मैं दोनों से एक सवाल है मेरा जी। मैं एक मुझे बात नहीं समझ आती। चट्टान साहब, आप कहते हैं जनाब कि आपने बड़ी कुर्बानियां दी जमहूरियत के लिए और जमहूरियत जनाब खतरे में पड़ जाती है। एक तो मैं सेंटेंस सुन के ना ये कि जमहूरियत जो खतरे में पड़ जाती है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैं तो ये मेरे ख्याल में 27-28 साल हो गए मैं ये जर्नलिज्म कर रहा हूँ, ये जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है हमेशा। और चौहान साहब, आपका जो मसला है ना वो ये है कि मुझे क्या गारंटी है या मेरे पाकिस्तान के लोगों को क्या गारंटी है कि आपने इन लोगों को, जिन लोगों ने डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज की थी, कल को ये फिर सड़कों पे नहीं आ जाएंगे। ये दो सवाल है, ये मैं आप दोनों से लेना चाहूंगा। और बीबी बैठी हुई रुमीना, उनसे भी पूछना चाहूंगा, मेरे पास उनके लिए भी एक सवाल है, लेकिन एक ब्रेक ले लूं पहले। खुदा चट्टान साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले रखा था वो ये है कि जमहूरियत हमेशा क्यों खतरे में पड़ जाती है? यहाँ से जो भी काम होता है, जो भी मसला खड़ा होता है, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। मुझे नहीं समझ आती जमहूरियत को क्या हो जाता है, क्यों खतरे में पड़ जाती है। एडा केड़ा रोला पै गया थे कि जनाब जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। 27 साल हो गए मैं सुन रहा हूँ ये। खैर, फैजुल हसन चौहान साहब, आप बताएं कि आप क्या गारंटी दे सकते हैं इस मुल्क के अवाम को, लोगों को, और आपके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको या अपोजिशन की पार्टीज़ को, कि दोबारा ऐसा स्टैंड ऑफ नहीं होगा। और आपने जिन लोगों ने डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की थी, आपने उनको नहीं बताया कि, आपने हमें नहीं बताया कि उसके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था उनका। लेकिन एनीवेज, क्या गारंटी है आपके पास कि दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी? राणा साहब, जो आपने क्वेश्चन के अंदर आपने डिटेल बयान की ना कि जमहूरियत खतरे में आ जाने की है, वैसे बड़ी दिलचस्प बात है इस पाकिस्तान की कि करप्ट बदयानत कोई भी हुक्मरान सियासतदान जब इक़्तिदार पे बैठता है और 5 साल रज के करप्शन करता है और इस मुल्क को लूटता है, तो उसके लूटने के बाद जब उसका इक़्तिदार जाता है ना, तो कानून हरकत में आके उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो कोई अपना नाम 18वीं तरमीम रख लेता है, कोई अपना नाम जमहूरियत रख लेता है, कोई अपना नाम जमहूरी इक़्तिदार रख लेता है, कोई अपना नाम पार्लिमानी सियासत रख देता है। और जैसे ही उसके ऊपर कोई ग्रिप होने लगती है, कहते हैं कि 18वीं तरमीम खतरे में है, कोई कहता है जमहूरियत खतरे में है, कोई कहता है पार्लिमानी सियासत खतरे में है। ये अजीबो गरीब किस्म का, कसम खुदा की, इस पाकिस्तान के अंदर ये माहौल देखा गया है। वरना दुनिया के किस बैकवर्ड मुल्क या तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसे हालात आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। ये डिस्टिंक्शन पाकिस्तान के इन फनकार, अदाकार टाइप के सियासतदानों को हासिल है कि जो जमहूरियत अपना नाम 18वीं तरमीम, देखना ताजा इन्होंने कहा जी नई दुर्फितनी छोड़ी जनाब, 18वीं तरमीम की वजह से जनाब मेरे खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। आसिफ जरदारी साहब फरमाते हैं और कहते हैं जी कि 18वीं तरमीम खतरे में है। और जनाब 18वीं तरमीम खतरे में नहीं है, खतरे में आपकी सियासत है, खतरे में आपकी जनाब खरबों डॉलर है, खतरे में आपके वो खरबों डॉलर्स की जनाब मालियत के वो जनाब प्रॉपर्टीज हैं जो आपने इस मुल्क और आवाम का पैसा लूट के और आवाम का खून चूस के और आवाम की पोटा कलेगी तक बेच के जो है वो आपने जो कमाए है ना, वो खतरे में है। आप आवाम को बेवकूफ मत बनाए। आवाम जानती है कि क्या चीज खतरे में और क्या खतरे में नहीं है। आवाम उस वक्त तक राजी नहीं होगी हमसे जब तक हम बेलाग
احتساب کے حوالے سے احتساب کرنے والے اداروں کے ساتھ نیوٹرل ہو کے کھڑے نہیں ہوں گے اور احتساب کرنے والے ادارے اپنا کوئی رزلٹ نہیں دیں گے، عوام راضی نہیں ہوگی. عوام نے بہت لوٹ مار کا پروگرام دیکھ لیا. اب عوام چاہتی ہے کہ یہ کھربوں ڈالر جو اس ملک کے لوٹے گئے ہیں وہ واپس آئے. آپ کا بھی یہی ایشو ہے جناب رومینہ خورشید صاحبہ کہ آپ کی لیڈرشپ کا بھی یہی پرابلم ہے کہ جناب جمہوریت بھی خطرے میں اس لیے پڑ جاتی ہے کہ احتساب ہو رہا ہے، یا کیسز ابھی جو میاں صاحب کے کھلے ہوئے ہیں، جو دن کے 2 کیسز جو ہیں ان کے جناب کوئی نہ کوئی ورڈکٹ آنے والا ہے، آپ کی بھی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی یا کچھ اور ہے، یا آپ کے بھی جو پیسوں کا تھینک یو مبشر صاحب، آپ کا دھیان ادھر آ گیا، میں سوال سمجھ لیا. آپ سے دھیان ہٹ نہیں سکتا جی، کیسے ہو سکتا ہے آپ سے دھیان ہٹ جائے؟ بالکل نہیں ہٹا سکتا. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا جی کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے، ہم لوگوں نے جمہوریت کا ساتھ ہی دے رہے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. رہی بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ وہ پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، ہم لوگ تو ہر چیز کو فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. بھی پچھلے 5 سال تو یہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، تب جو تھے وہ زرداری صاحب بھائی تھے، اب جو ہیں وہ برے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کریں تو رام لیلا، ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا. تو اداکار جو ہیں وہ تو سیاستدان ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ڈائیلاگ ذرا آج نیا سیکھا. لیکن اینی ویز کہنے کا مقصد، ہمیں کوئی پریشانی کہیں پر بھی نہیں ہے. ہم لوگ ہر قسم کی جو احتساب ہے اس کا کل بھی مقابلہ کر رہے تھے، فیس کر رہے تھے. ہم نے اداروں کے ساتھ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا احتساب کیوں رہا. اور دوسری بات میں بڑے کلیئر الفاظ میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گی اور اس کا کریڈٹ بھی لینا چاہوں گی. آپ کا لیڈرشپ کا، رومینہ بی بی، آپ کی لیڈرشپ کا کوئی ایگریمنٹ ہے کہ مریم بی بی بھی خاموش ہے، نواز شریف صاحب بھی خاموش ہے، کوئی ایگریمنٹ کر کے آئے تھے ریاست سے؟ نہیں، ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ ایگریمنٹ میرے خیال میں بڑا اچھا ہے کہ وہ بھی خاموش ہیں. تمام پارٹی جو سینئر پارٹی لیڈرشپ ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ کام کر رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے لوگوں کو وہ دیکھیں. پھر ادھر وہ تو آگے چاہتے ہیں کہ دھیان ادھر ادھر بٹے. ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی، بلکہ اس کا کریڈٹ لینا چاہوں گی، کہ یہ جو پیام پاکستان کی بات ان کے بین المذاہب کے جو وزیر ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے بات کی کہ جی ہم پیغام پاکستان کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ پیغام پاکستان کا جو کریڈٹ ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت کو جاتا ہے، کہ جس کے اندر تمام مذاہب کے جو ہیں لوگ ان کو شامل کیا گیا، تمام مذہبی لیڈرشپس کو لیا گیا، تمام جو علماء ہیں تمام فقہوں سے ان کو لے کے یہ کہا گیا کہ فتویٰ دینا ریاست کا کام ہے. اور جس کی بات آج یہ کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ کریڈٹ دینا نہیں چاہتے. صرف کرپشن کا رونا نہ روئے، کیونکہ اگر آپ نہیں سارے نہیں، مجھے کریڈٹ چاہیے نہیں. رانا صاحب پلیز، نہیں I don't want to take listen Mr. Mubashir, you have to give me a time. اب آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، آپ بولیں پلیز، بولیں آپ بولیں. اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے. دوسری بات جو ان سے یہ ہے نا کہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کرپشن یہاں ہوئی کرپشن. اگر آپ چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا دنیا کے 77ویں نمبر پہ ہے. چائنا از آن دا 77. کوئی ملک جو ہے وہ پارسانی دنیا میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ صحیح ہے، لیکن خدا را یہ وہ لوگ ہیں جو ملک سے باہر جا کر بھی اپنے ملک کو گندا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اتنا ہم تو لٹ گئے مر گئے. بندہ پوچھے آپ پچھلے 5 سال یا 22 سال سے جو اپوزیشنز میں بیٹھتے رہے، آپ لوگوں نے کیا کام کیا؟ آپ نے اداروں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، آپ نے جنرلز پہ کبھی کوئی بات نہیں. what they have done، کہاں پہ کون سی قانون سازی میں کام کیا؟ یہ تو اپنی باتوں سے خود مکر جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ چیز جون سی ہے یہ آج ہم کر دیں گے، کل پتہ چلتا ہے ہم نہیں کریں گے. ایک وزیر کہتا ہے یہ چیز ہونے جا رہی ہے، دوسرا اس کو نگیٹ کر دیتا ہے. اپوزیشن میں انہوں نے کرنا کیا تھا؟ اپوزیشن میں آج دیکھیں آج ان کو یاد آتا ہے کہ پارلیمنٹ کا عزت اور تقدس کتنا معنی رکھتا ہے. جس ٹائم ہم لوگ کہتے تھے کہ آئیں مل کر بات کریں، ان کو تو اپوزیشن میں ان لوگوں نے کہاں پہ ٹائم دیا، بلکہ یہ دھرنوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے، یہ تمام تر ان چیزوں کو سپورٹ کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب پریزیڈنٹ کا پہلا وزٹ تھا تو تب انہوں نے ایسی صورتحال کریٹ کیا. ان کو گلا شکوہ تھا کہ میاں صاحب نے رزلٹ آنے سے پہلے ہی تقریر کر دی تھی کہ انہیں 2/3 میجورٹی چاہیے. تو یہ بھی کہتے تھے. یہ تو سوشل میڈیا کی پارٹی ہے ماشاءاللہ، اور اب تو اقتدار میں. ابھی بھی ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ لوگ اقتدار میں ہیں، کیونکہ جس طرح کا پارلیمنٹ کے اندر گزرا جو نہیں ہمیں تو بڑا وی آر سو ریلیکس. ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے. اور میری مسٹر مبشر دعا ہے کہ یہ پورے 5 سال گزاریں تاکہ یہ رونا نہ روئے، وقت پورا نہیں ملا. کیا کہہ رہے ہیں آپ چٹان صاحب؟
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جمہوریت کا خطرہ اس لیے ہے کہ اگر ایک مریض 12 سال کوما میں پڑے اور پھر وہ 2 سال کے لیے اٹھے پھر گرے کوما میں جائے پھر گرے جائے تو اس کی جو وارثہ ہے ایسے مریض جب کوما سے اٹھتا ہے اور وہ چلتا ہے اس کو ایک خدشہ تو ہوگا کہ خدا نخواستہ ایسے نہیں پھر اس کو کوئی گرائے اور پھر اس کو کوما میں لے کے جائے. اب جمہوریت کا قیمت وہ لوگ کیا جانے جس نے اپنی زندگی میں ایک دن جیل نہیں کاٹا ہے, جو اشارے کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں, جو اشارے پہ اٹھتے ہیں, جو اشارے پہ بیٹھتے ہیں. اور ہمیں تو اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے منشور میں اسلام کے بعد لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, تو نیچے لکھے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے. اور میرے بھائی کو سمجھا دے کہ ابھی آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, جو اپوزیشن میں آپ لوگ کھڑے ہو کے کرپشن کا علی خان سے شروع کرو, عمران خان کی بہن سے, جہانگیر ترین کا بھی کرو, پرویز خٹک کا بھی. ہمارا تو ہو رہا ہے, ہم تو 18 سال سے کیسے لڑ رہے ہیں, 11 سال جیلیں کاٹے. آپ کرو یہ آپ کے جو اے ٹی ایم ہے اس کا کرو, کیوں نہیں کرتے؟ چودھری کو خود کہا تھا عمران نیازی نے کہ یہ چور ہے, آج خریش چور کا احتساب. آپ کریم کے بارے میں جو کچھ کہا تھا آپ کے ساتھ اتحاد میں آپ کریں, پرویز خٹک کا کریں, ان سب کا کریں. کس نے آپ کو روکا ہے؟ یہ آپ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, کرنے سے ہوگا. کریں, ثابت کریں کہ آپ لوگ کرپشن کے خلاف ہیں. لیکن جو سٹیٹمنٹ تھی, میں آپ سے چٹان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. چٹان صاحب کو میں ایک چیز ذرا تھوڑی سی درست کرا دوں. جو سٹیٹمنٹ تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وفات کے بعد, ان کی شہادت کے بعد, وہ اسی قسم کی سٹیٹمنٹ تھی اگینسٹ چودھری پرویز الہی صاحب. لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ رہے دور حکومت میں 5 سال چودھری پرویز الہی صاحب. اس وقت تو آبجیکٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے. چوہان صاحب اوور ٹو یو جی. رانا صاحب بھائی ہمیں اپنی ذات سے زیادہ ہمیں جمہوریت تو پسند ہے. اچھا چلے جی, میں نے جو یہ تو ہسٹری ہے نا, میں اس پہ ہسٹری تو چینج نہیں کر سکتا, ہسٹری ہے وہ. چوہان صاحب یو ہیو دی لاسٹ ورڈ جی. میرے بھائی اخنزدہ چٹان نے کہا کہ مریض کومے میں ہو تو پھر جناب سوچنا پڑتا ہے. جناب یہ مریض کومے میں آیا ہی آپ کی وجہ سے ہے. اس کو جو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس کو جو ٹی بی ہوا ہے, اس کو جو کینسر ہوا ہے, یہ آپ نے پچھلے 10 سال اور 40 سال کچھ سیکنڈ ہے بلکہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا. دوسرا میں اپنی بہن سے پوچھوں گا کہ آج حمزہ شہباز صاحب بڑی شان کے ساتھ برات کی صورت میں جناب نیب کے دفتر آئے اور اپنے اوپر منو من جناب پھول کی پتیاں نچھاور کروائی. کیا یہ کشمیر فتح کر کے آئے تھے, یا دلی کے لال قلعے پہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا, یا کوئی پیدل حج کر کے آئے تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا موج میلہ کروایا؟ جناب والا چوری اور ڈکیتی کے جرم میں آپ کو بلایا گیا تھا, لیکن آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا عالم دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی جناب انہوں نے باراتی اکٹھی کر کے اپنے اوپر جناب پھولوں کی پتیاں نچھاور کروائی. یہ ہے ان کی مینٹیلٹی ہمارے ملک کی پارٹیوں کی اور ہمارے ملک کی اس لیڈرشپ کی کہ کرپشن, بددیانتی اور ڈکیتی اور منی لانڈرنگ میں ان کو بلایا جاتا ہے جرم میں, اور یہ وکٹری کا نشان بنا کے 22 کروڑ عوام کے سینے پہ موم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب جو مرضی کر لو, ہمارے کوئی نہیں بگاڑ سکتا. رومینہ بی بی اس کا جواب دیجیے گا. مجھے بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ وکٹری کا نشان کیوں بنتا ہے جب بھی کوئی پیشی کے لیے جائے, عدالت میں جائے, کس چیز کی وکٹری؟ میں اپنے بھائی کی بڑی مشکور ہوں, ان کی دی ہوئی عزت کے لیے میں بہت مشکور ہوں. بات صرف یہ ہے کہ پھول تو آپ ایک بڑے اہم سیاسی کارکن رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ جو ورکر ہوتا ہے وہ آپ سے والہانہ پیار کرتا ہے, اور کوئی لیڈر یہ نہیں کہتا کہ میرے پہ پھولوں کی پتیاں لے کے آؤ اور منو پتیاں برساؤ. یہ کارکن کا پیار ہوتا ہے, اور کارکن کے پیار کو آپ کوئی نہیں رکھتے. روبینہ یہ بتائیے. وکٹری سٹانڈز آف کورس آپ باہر نکلتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے ہم نے کچھ کیا نہیں, جب ہمیں اندازہ ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں, جب چیزیں پروف ہوں گی تو ہی پتہ چل جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ اپنے اوپر برات تو کارکن کی ہوتی ہے, اور کارکن کی محبت جو ہے اس برات سے کہیں زیادہ ہوتی ہے, اور آپ کو یہ بڑے اچھے سے پتہ ہے چوہان صاحب, آپ خود سیاسی ورکر رہے ہیں, میں سیاسی ورکر ہوں, اخنزادہ چٹان صاحب, ہم سب ورکر ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جب لیڈر آتے ہیں تو جذبات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. چلو جی, جذبات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں, اس لیے جناب پھولوں کی بارش ہوتی ہے, وکٹری کے سائن بنتے ہیں. میں جو سوال کر رہا تھا, نہ ہونا ان پہ بھی ہوتی ہوگی. اچھا چلو کوئی گل نہیں, چلو ٹھیک ہے, کرو جی, ایک دوسرے سے بارش بھی کرو, پھولاں دی, وکٹری سے سائن بھی بڑھاؤ. سیدھی ورکرز کراتے ہیں, میں نے کیوں کرنی ہے. چلو کوئی گل نہیں, کرو تسی جی. اینی ویز the point is, میں صرف جو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, اور جو میری جو ریکویسٹ تھی وہ یہ تھی جناب کہ کیا گارنٹی ہے کہ کل کو پھر سٹینڈ آف نہیں ہوگا, اور جن لوگوں نے لینگویجز ایسی یوز کی اگینسٹ دا اسٹیٹ آرگنز اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے,
उनका क्या बनेगा, मतलब उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, वो ज़रा एक कंसर्न है सबका, क्योंकि सब लोग चाहते ये है कि स्मूथ ज़िंदगी गुजरे जी। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।